نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد فقال تعالى في موضع آخر وإذ الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دن ملے بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بیکار یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ انگنت درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہدایت کی روشنی پھیلائی، حق و باطل سے نور کو، تاریکی سے ہدایت کو، گمراہی سے چاٹ کر نمایاں کیا۔ سامعین کرام، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کو دیکھ کر اور سن کر ہمارے دلوں میں غم و الم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے کہ آیا ہم انسانیت کے کسی چمن میں ہیں یا درندوں کے کسی جنگل میں؟ آج انسان سے ڈر محسوس کر رہا ہے، نہ جانے درندوں کی شکل میں یہ انسان کہاں سے آ گئے جنہوں نے شیطان کو بھی شرمندہ کر دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم جب اخباروں کی سرخیوں پر اپنی نگاہ کو دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں جہیز کی لالچ میں کسی شوہر نے اپنی بیوی کو موت کے آغوش میں دے دیا، تو کہیں سسرال والوں نے اس کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا۔ اس طرح کی باتیں ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو کافی ملتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہم
امت کے فاطماؤں کو اس لیے موت کے گھاٹ اتاریں گے کہ وہ آگے چل کر ایک خاندان اور ایک قبیلے کی تشکیل دینے والی ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے عین شباب کے وقت 40 سالہ عورت سے شادی کی. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آسان کام جس چیز کو بنایا وہ نکاح اور شادی ہے. لیکن اس دور میں ہم نے سب سے مشکل کام اگر کسی چیز کو ہم نے بنایا ہے تو وہ شادی ہے. اس کے لیے برسوں اور 4-5 سال پہلے سے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے. سہل بن سعد کی روایت ہے بخاری شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مجلس میں ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ احب لک نفسی، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر آپ کو ان کی ضرورت نہ ہو ان کی شادی مجھ سے کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تمہارے پاس مال کے لیے کچھ ہے؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ گھر میں دیکھو کہیں کچھ مل جائے مال دینے کے لیے. صحابی رسول واپس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ اگر لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے اسے ہلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک ازار ہے جسے میں پہنے ہوا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اپنا ازار اگر تم اس عورت کو دے دو گے تم کیا پہنو گے؟ صحابی رسول خاموش بیٹھ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد ان سے کہتے ہیں کیا تمہارے پاس قرآن میں سے کچھ ہے؟ قرآن کچھ یاد کیے ہو؟ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذهب فقد ملکتها بما معك من القرآن، جاؤ میں نے شادی تمہاری شادی اس عورت سے کر دی اس قرآن کی ان صورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہیں. بطور مہر تم ان صورتوں کو اس عورت کو یاد کرا دینا، اسے سکھا دینا. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان شادی کو بنایا اور ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے. اس کے لیے کتنے پہلے دنوں سے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے. ایک مجلس میں نہ دیکھنے کے لیے کوئی گیا، نہ ادھر سے کوئی آیا، نہ لین دین کا معاملہ اور نہ ہی کھانے پینے کا کسی بھی طرح کا کوئی رواج. ڈائریکٹ شادی ہو گئی، منٹوں میں شادی ہوئی. میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارے ملک میں جس طرح سے بہت سی بیماریوں نے جنم لیا ہے، طاعون، ہیضہ اور اس قسم کی دوسری بیماریاں ہیں جو انسان کو سانس لینے کا موقع دیتی ہیں، لیکن ایک بیماری ایسی ہے جو جس گھر میں یا جس خاندان میں وہ بیماری داخل ہو جائے اس خاندان کا منہ کالا کر دے، اور وہ ہے جہیز. اس جہیز نے لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں بہنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ہزاروں والدین نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے لفظ جگر کا خون کیا. سینکڑوں خاندان کے لوگوں کو در در کی بات چھاننے پر مجبور کیا. آج یہ لعنت، یہ مہلک بیماری جس گھر میں داخل ہوئی اس گھر کا منہ کالا کیا. کتنے بہنوں کے والدین کو زندگی سے ہاتھ دھونے پر مجبور کیا اور کتنے والدین کو کنگال و کلاش بنا دیا. آج کتنی نوجوان بہنیں ہیں جنہیں دشمنان اسلام نے جنسی بھوک مٹانے کے لیے عصمت فروشی پر مجبور کیا ہے. آج اگر کوئی غریب والدین اپنی لڑکی کی شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے جہیز جیسی مہلک رسم کا معاملہ درپیش ہوتا ہے. اور اگر کم پیسے میں، کم جہیز میں شادی کر بھی دیے
صنف نازوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، فرعون کی فرعونیت اور نمرود کی نمرودیت شروع ہو جاتی ہے۔ کھاتے پیتے لوگ تو اس لعنت کو گوارا کر لیتے ہیں، مگر وہ والدین جو غریب اور متوسط درجے کے ہیں، کیا وہ اپنی بیٹیوں کا اپنے ہاتھوں گلا دبا دیں یا انہیں موت کا جام دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو الوداع کہنے پر مجبور کر دیں؟ آج اسلام کے دم بھرنے والے بہت سے ایسے لوگ جو اپنی بزرگی کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، لڑکی والوں سے ناجائز مطالبات کرتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں مانگتے، مانگنے کے لیے بھی بیچ میں ایک دلال کو رکھے ہوئے ہیں۔ جب شادی کا معاملہ درپیش ہوتا ہے فوراً اپنی بزرگی کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا ایسی بات کر رہے ہو لین دین کی، لیکن بغل میں دلال بیٹھا ہوا ہے، وہ نکلے گا باہر، لڑکی کے باپ کو پکڑے گا، کہے گا کہ حضرت جی شرم محسوس کرتے ہیں ان ساری باتوں سے، یہاں سے جائیں گے وہاں جواب دے دیں گے کہ شادی نہیں ہوگی، اس لیے تم ہمیں اتنے پیسے دو، ہم تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس جہیز کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنی خواہشوں، اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں کو اپنے سینے کے اندر چھپا کر اپنے غریب والدین کے دروازے پر پڑی ہوئی ہیں، ہر وقت مسلم نوجوانوں کی غیرت کو للکار رہی ہے کہ نوجوانوں ہمیں خودکشی سے بچاؤ، ہمیں اپنے آرزوؤں تمناؤں کو خون کرنے سے بچاؤ، لیکن آہو بکا کی حالت میں بھی ہمارے کانوں پر جوں تک بھی نہیں ریکھتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس جہیز نے کیسے خاندان کو تباہ کیا۔ مشہور شہر پٹنہ کہ ایک ہی گھرانے سے 14 جنازے بیک وقت نکلے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ صرف ایک، وہ جہیز کا مطالبہ۔ والدین کمزور ہیں، بچی جوان ہو گئی، جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ دیا، شادی کا وقت آ گیا، والدین رشتے کے لیے نکلے ہیں، در در کی خاک چھان رہے ہیں، کوئی بغیر جہیز کے رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب والدین ناجائز مطالبات کو پورا کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، وقت پر بچی کی شادی نہیں ہو پاتی، کیا ہوتا ہے؟ بچی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے ایک غیر مسلم لڑکے سے تعلق قائم کرتی ہے، اور اسی تعلق کے درمیان اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ عزت دار باپ اس ذلت و رسوائی کو برداشت نہ کر پایا، اور اس نے کیا کیا؟ زہر کا پیالہ اٹھایا، گھر کے تمام افراد کو پلایا اور خود پی کر موت کا ہوش میں چلا گیا۔ دیکھا آپ نے، جس خاندان میں بیماری داخل ہوئی اس خاندان کو کس طرح تباہ کیا۔ مشہور شاعر میر تقی میر کا واقعہ سنیے۔ ان کی ایک ہی بیٹی نہایت حسین و جمیل تھی، ایک بیٹی ہونے کے بنا پر بہت لاڈ و پیار ناز و نیام میں پلی۔ جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا، ہر چار جانب سے رشتے آنے لگے۔ کیوں رشتے آنے لگے؟ اس لیے ان کے پاس ایک بیٹی تھی، جہیز میں زیادہ پیسے ملیں گے، اس لیے میر تقی میر نے ایک لڑکے سے رشتہ قبول کیا، رشتہ قبول ہو گیا۔ اب اس لڑکے کے ناجائز مطالبات کو پورا کرنے کے لیے میر تقی میر اپنی زمین جائیداد کو فروخت کر دیتے ہیں اور اس لڑکے کے ناجائز مطالبات کو پورا کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ بالکل کنگال و خلاص ہو جاتے ہیں۔ بیٹی بہت حساس تھی، والد کی پریشانیوں سے اس کے دل کو کافی ٹوٹ پہنچتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ رخصتی کا جو وقت آیا، گھر سے بیٹی نکلی، عورتیں لے کر نکلی سواری پر بیٹھانے کے لیے، اپنے باپ کے گلے سے چمٹ گئی، دہاڑے مار کر چیخ چیخ کر چلانے لگی، اپنے والد کی پریشانیوں کو یاد کر کے۔ والد صاحب نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹی جاؤ، اطمینان سے رہنا، شوہر کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کی نافرمانی مت کرنا۔
نصیحت کر دیتے ہیں، بیٹی نکلتی ہے، لیکن والد کی پریشانیاں اور جو اس کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہوتی ہے وہ پریشانیاں نہیں نکلتی، وہ بیٹی روتے ہوئے سسرال جاتی ہے، پہلی ہی رات میں والد کی پریشانیوں کو یاد کر کے شب زفاف میں دل سے نازک خودکشی کر لیتی ہے۔ جب یہ خبر میر تقی میر کو ملتی ہے، دوڑے ہوئے آتے ہیں، بیٹی کی لاش پر نگاہ دوڑاتے ہیں اور زاروں قطار رونے لگتے ہیں، یہ شعر کہتے ہیں کہ اب آیا ہے خیال آرام جائیں سنا مرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جائیں سنا مرادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم ہمارے شادی میں، سب کچھ ہم نے تمہیں دے دیا تھا، کاش 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی دے دیے ہوتے، ان کمینوں کو، ان بھکاریوں کو خریدنا نہیں پڑتا۔ دیکھا آپ نے جس گھر میں یہ لعنت، یہ مہلک بیماری جس گھر میں داخل ہوئی، اس گھر پہ کس طرح سے اندھیرا آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بیٹی کے انتقال کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ لاش میں تبدیل ہو گئے، مرتے دم تک خون کے آنسو بہاتے رہے۔ مسلمانوں، آج کسی جہیز کی وجہ سے کتنی نوجوان بہنیں ایسی ہیں جو عصمت فروشی کی بازاروں میں بکتی ہیں، مسلم نوجوانوں کی غیرت و اہمیت کو للکار رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں، کب تک غفلت سے نیند سوتے رہو گے؟ کب تک حرص و ہوس کی آگ میں جلتے رہو گے؟ اٹھو، کیونکہ تمہاری نوجوان بانوں کی دلوں پر مایوسی چھا گئی ہے، ان کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں بے ہوش پڑے کراٹے لے رہی ہوتی ہے، تارے اپنے جگمگاہٹ سے زمین کی خوبصورتی میں دوبالا پیدا کر دیتے ہیں، بیچاری آبدیدہ ہو کر خون کے آنسو روتے ہوئے بستر سے اٹھتی ہے، تصور کی دنیا میں نہ جانے کیا کیا سوچ لیتی امت کے فاطمہ اور انہیں آگے کی تمام راہیں محفوظ نظر آتی ہیں۔ اس طرح سے امت کی بیٹیاں رو رو کر پوری رات کو کاٹتے ہوئے صبح کرتی ہے۔ نوجوانوں، غور کرو کہ آخر امت کی فاطماؤں کا کیا قصور ہے کہ ان کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں اس لیے مار ڈالیں گے کہ ان کے بغیر ہماری زندگی کو چین و سکون نہیں؟ کیا ہم اس لیے انہیں خودکشی کرنے پر مجبور کریں گے کہ وہ آگے چل کر ایک خاندان اور ایک قبیلے کی تشکیل دینے والی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے ہمیں سکھانے کے لیے کل 11 عورتوں سے شادی کی، ہمیں راستہ دکھلا دیا، پھر بھی ہم بھٹک جائیں۔ اگر ہم واقعتاً حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہیں تو ہم توبہ کریں کہ ہم شادی کریں گے تو جہیز کے بغیر۔ اگر معاشرے میں کوئی بھکاری بھیک کی لالچ میں، جہیز کی لالچ میں آگے بڑھتا ہے، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ آج کیا نہیں کر سکتے؟ آج کے لیے نمونہ علی اسد اللہ ہیں، قدوہ خالد بن ولید ہیں، محمد بن قاسم ہیں، جنہوں نے اسلام کا لوہا منوانے پر متکبر سے متکبر راجاؤں کو مجبور کیا۔ ایک غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔ کچھ گھریلو سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو دیا تھا، لوگ اسے جہیز کی جواز پر بطور ثبوت پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے کفیل تھے، آپ کا گھر بسانا آپ ہی کے ذمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو سامان کو دیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، کسی بھی بیٹی کی شادی میں قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور جہیز کچھ دیا ہو۔ اگر اس چیز کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جہیز تسلیم کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے خلاف ہوگا۔ حالانکہ آپ عدل و انصاف کے پیکر تھے، آپ ہی کا فرمانا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ واتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ کام کرو۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی کو جہیز دے، باقی بیٹیوں کو اسے محروم کر دیں؟ ولیعوذ باللہ، کیا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بات دراصل یہ ہے
کہ ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنا لیا ہے، غیروں کے رسم و رواج کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ ہندوانہ رسم ہمیں کافی اچھے لگتے ہیں، اسی لیے شاعر مشرق نے کہا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں انوس، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں انوس، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے سرمایہ ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم وہی تاریخ دوہرا رہے ہیں جس تاریخ کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی بھیجا گیا، یعنی جاہلیت کی تاریخ کو۔ وہ لوگ ڈائریکٹ بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ہم انڈائریکٹ کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن رب کائنات سوال کرے گا، دن موعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، جب زندہ درگور لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انہیں کس گناہ کی وجہ سے زندہ درگور کیا گیا، علاج کیا گیا، اس وقت کیا جواب دیں گے ہم؟ سوچیں، آج ہم بیٹیوں کو زندہ درگور ڈائریکٹ نہیں کرتے، انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لے، مر جائے، مٹ جائے۔ آج دوسروں کی بیٹیاں آپ کے گھر میں تشریف لاتی ہیں، ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، انہیں تنگ کیا جاتا ہے، انہیں پریشان کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے جو پریشانی سے تنگ آ کر موت کا جام پی لے، دنیا کو الوداع کہہ دے۔ میرے بھائی اور دوستو، زمانے جاہلیت میں جب کسی کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی تو اس کا چہرہ اس خبر کو سنتے سیاہ ہو جاتا تھا۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، لوگوں سے چھپ کر بھاگتا تھا کہ کہیں کوئی پوچھ نہ دے کہ آپ کے گھر میں کس چیز کی پیدائش ہوئی، اور بیٹے کی پیدائش ہو گئی تو ڈھول پیٹتے تھے لوگ۔ وہ زمانہ آج بھی آ گیا۔ میں سنتا تھا کہ بچوں کی پیدائش پر، لڑکوں کی پیدائش پر ڈھول پیٹا جاتا ہے، لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے میں پڑھانے جا رہا تھا، ادھر اپنے کانوں سے سن لیا ایک دروازے پر ایک مداڑی بیٹھ کر ڈھول بجا رہا ہے۔ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ مدرسہ پہنچا، مدرسے کی ایک ذمہ دار سے اس بارے میں گفتگو ہوئی، اس نے بتایا کہ اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لیے ڈھول پٹوا رہی ہوا ہے۔ بولیے اللہ۔ وہی زمانہ پھر لوٹ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، ہم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گناہ کیا بتاؤ؟ صحابی رسول عرض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول، میں تجارت کو گیا ہوا تھا، ہمارے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، میری بیوی نے مجھ سے چھپا کر اس کی پرورش کی، بہت دنوں کے بعد میں واپس آیا، جب 6-7 سال کی ہو گئی، میرے ساتھ بیٹھتی تھی، اٹھتی تھی، میں پڑوس کی بچی سمجھ کر اس سے محبت کرنے لگا، اس کی توتلی آواز، اس کی معصومیت مجھے بہت پاتی تھی۔ ایک دن اس کی ماں نے دیکھا کہ بچی کی محبت باپ کے دل میں بیٹھ چکی ہے، اس لیے اب شاید یہ اس پر ظلم نہ ڈالیں۔ ماں نے کہا دیا کہ حضور یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ صحابی رسول عرض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول، جب میں سنا کہ یہ میری بیٹی ہے، بیٹی ہونے کی تصور سے دل میں نفرت کا طوفان اٹھا، اور میں نے سوچا، میں اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میری بیٹی ہے، اسے نہلا دھلا دو، چلے جانا ہے سیر و تفریح کو۔ شوہر کا حکم ہے، بیوی کو کرنا ہی ہے، نہلا دھلا کر صاف و شفاف کپڑے پہنا دیتی ہے، شوہر لے کر گھر سے نکلتا ہے، گھر سے باہر جا کر ڈال لیتا ہے، کاندھے پر رکھ لیتا ہے، چل دیتا ہے ریگستان۔ بیٹی راستے پر سوال کرتی ہے کہ ابو، اس گرمی میں چلچلاتی دھوپ میں آپ کہاں چل رہے ہو؟ صحابی رسول عرض کریں کہ میں نے جواب نہیں دیا۔ جنگل میں پہنچتے ہیں، وہاں جانے کے بعد اپنی بچی کو کہتے ہیں جاؤ کھیلو، گڈھا کھودنا شروع کرتے ہیں۔ جب گڈھا کھود رہے ہوتے ہیں، مٹی اچھل اچھل کے ان کے کپڑوں پہ، ان کے بالوں پر آتے ہیں، بیٹی دوڑ کر آتی ہے، باپ کے گلے سے لپٹ کر ان کی پیشانی کو چومتی ہے، کپڑے سے مٹیوں کو جھاڑتی ہے، کہتی ہے بیٹی کہ آپ کو اتنی محنت کیوں کر رہے ہو، چھوڑ دو۔ کہہ رہے صحابی رسول، میں کوئی جواب نہیں دیا،
جب گڈھا کھود لیا، بیٹی کو بلایا کہ آؤ دیکھو اس میں کیا چیز ہے۔ بیٹی آئی، فوراً سمجھ گئی کہ باپ کا ارادہ کیا ہے، چھلانگ لگا کر کاندھے پہ چڑھ گئی۔ صحابی رسول عرض کر رہے اللہ کے رسول، بیٹی ہونے کے تصور سے جو دل میں نفرت کا طوفان اٹھا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو زبردستی اس کنویں میں ڈھکیل دیا، اوپر سے مٹی ڈال دیا۔ بیٹی چیختی چلاتی رہی کہ ابو میرا کیا قصور تھا، میرا کیا جرم تھا جو تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ صحابی رسول عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، بہت دور تک اس کے رونے کی آواز میرے کان سے ٹکراتی رہی۔ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ کام تو نے زمانے جاہلیت یہ کیا تھا اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد سارے گناہوں کو رب کائنات معاف کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، شادی میں دو چیزیں جس طرح سے اسلام دو طریقے سے پھیلا، ایک ہجرت سے اور دوسرا نصرت سے۔ صحابہ کرام نے مکے کو چھوڑا دین کی دعوت کے لیے، اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے، کلمہ توحید کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام نے مکے کو چھوڑا۔ زمین جائیداد گھر در و دیوار سبھی تمام چیزوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، سبھی چھوڑ کر مدینہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کہ مدینے والوں، ہجرت ہم نے کی ہے، ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، زمین جائیداد کو چھوڑا ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑا ہے، بتاؤ تمہارے کیا کیا دے سکتے ہو؟ مدینے والوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے اپنا گھر چھوڑا ہے، ہم اپنا گھر آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا ہے، آئے مہاجرین نے کہا ہر ایک فرد ہم انصار کا بھائی ہے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کتابوں میں کہ جس انصاری صحابی کے پاس دو چار بیویاں تھیں، انہوں نے طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی سے شادی کرا دی۔ تو مکے والے مہمان بنے، مدینے والے میزبان بنے۔ مکے والوں نے اپنا گھر چھوڑا، مدینے والوں نے گھر عطا کیا۔ ٹھیک اسی طرح نکاح میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہجرت اور دوسرا نصرت۔ آج کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی کی بچی کا رشتہ مانگنے کے لیے، قربان جائیے اس ماں باپ پر جس ماں باپ کے نظروں کے سامنے وہ نازو نخرے لاڈو پیار میں وہ بچی پلتی ہے، وہ بچی جس کی سہیلیاں، جس کے گھر دروازے، جس کے ماں باپ بچپن سے لے کر جوانی تک کا عمر جہاں گزاری، جن سہیلیوں کے ساتھ وہ جیتی تھی، کھاتی تھی، پیتی تھی، گھومتی تھی، ان تمام سہیلیوں کو آج کی ایک اشارے سے قربان کر دیتی ہے۔ آج کی زندگی کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے، آج کے ذہن کو آرام دینے کے لیے، آپ ایک اچھے خاندان اور ایک اچھا قبیلہ دینے کے لیے وہ بچی ہجرت کر کے وہاں سے آپ کے گھر تشریف لاتی ہے۔ آپ مدینے والوں کی طرح سے نصرت کرنا سیکھ لیجیے۔ وہ مہمان بن کے آتی ہے، آپ میزبان بن جائیے۔ مہمان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا لے کر آئے، کھانا پانی لے کر آئے ہو کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا جاتا۔ آج الٹا ہو گیا، آج بچی بیچاری تمام چیزوں کو آپ کے ایک اشارے پر قربان کر کے آپ کے گھر آتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر، سہیلیوں کو چھوڑ کر، گھر و دیوار، گھر زمین جائیداد تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ کی محبت سے قربان ہو جاتی ہے، آپ کے گھر تشریف لاتی ہے۔ آپ اس کو الٹا سوال کرتے ہیں کیا لے کر آئی ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کے دکھ درد کو نہ سمجھ سکتے، لیکن اتنا تو ضرور کرتے کہ شادی کے اخراجات ہم اٹھاتے۔ میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم واقعی متبع کتاب و سنت ہیں تو ہم اس بات کا عہد کریں اور آج ہی توبہ کر لیں کہ اگر ہم نوجوان ہیں، ہماری شادی نہیں ہوئی ہے تو ہم شادی کہیں بھی کریں گے تو بغیر جہیز سے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی جہیز کا طالب ہے، جہیز لینے دینے کا قائل ہے، یا اس کے یہاں جہیز کا رسم چل رہا ہے، اس کی شادی میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ اس طرح کی باتیں ہمیں لے کر چلنی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام باتوں پر عمل